پیاری ہو وہ میرے راستے میں قربان کر دے، جو سب سے زیادہ پیاری ہو وہ میرے راستے میں قربان کر دے۔ آج آدمی نہیں سوچتا، آج آدمی سوچتا ہے کہ جانور کی قربانی کرنا ہی ہے، وہ سمجھ نہیں پایا۔ اصل بات یہ تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، یہی ہوا کہ جب اللہ کے حکم ان کو ملا اور اللہ کا حکم ان تک آیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اونٹ کی قربانی دیا۔ اونٹ کی قربانی دینے کے بعد پھر یہی خواب آتا ہے، پھر یہی چیز سامنے آتی ہے کہ نہیں میرے خلیل جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ قربان کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ سوچو سمجھو، قرآن موجود ہے سمجھنے والے نہیں، گیتا موجود ہے سمجھنے والے نہیں، رامائن موجود ہے سمجھنے والے نہیں، قانون موجود ہے سمجھنے والے نہیں۔ اسی لیے آج ملکی سطح پر آج پوری دنیا کے اندر جو افراتفری ہے اس کا مین وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے سمجھا نہیں، اور جب بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ ہماری قربانی سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف پہنچ جائے، ہماری قربانی سے ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچ جائے، ہماری قربانی سے ہماری بیوی کو تکلیف پہنچ جائے، ہماری قربانی سے ہمارے قصبے کے عملے کو، ہمارے اسٹاف کو، ہماری کوتوالی کو، ہمارے انٹیم صاحب کو تکلیف پہنچ جائے، نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب قربانی دیا تھا تو حضرت حاجرہ کو تکلیف نہیں پہنچی، حضرت اسماعیل کو تکلیف نہیں پہنچی، اور وہاں پر رہے ایک کو تکلیف پہنچی تھی۔ حضرت ابراہیم کی قربانی سے ایک شخص کو تکلیف پہنچی تھی اور وہ تھا ابلیس، وہ تھا ابلیس۔ کون ابلیس؟ جو اللہ کی نہیں مانتا تھا، جو اس دنیا کے رچیتا کو نہیں مانتا تھا، جو اس دنیا کے نظم کو چلانے والے کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا اب ہم ہی ہم ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ یہاں ہوگا، ہم جو چاہیں گے وہ قصبے میں ہوگا، ہم جو چاہیں گے وہ مسجد میں ہوگا، ہم جو چاہیں گے وہ یہاں ہوگا۔ نہیں ہو سکتا۔ وہی ہوگا جو قرآن کہتا ہے، وہی ہوگا جو حدیث کہتی ہے، وہی ہوگا جو قانون کہتا ہے۔ اس لیے ہم تمام حضرات کو اپیل کرتے ہیں کہ براہ مہربانی ہم اپنا کوئی قانون نافذ نہ کریں، بلکہ جو جیسا قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے اور سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کا جو طریقہ ہمیں سمجھایا گیا ہے اسی کے مطابق ہم اس تہوار کے موقع پر قربانی پیش کریں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔